السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جس کو میں نے ماہ صیام کے مسائل و احکام کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ میرا پارٹ 4 ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ جو پارٹ 4 کے حساب سے 31واں سوال ہے یہ کہ اگر کنڈوم چڑھا کر جمع کیا اور انزال نہ ہوا تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کسی نے غبارہ یعنی کنڈوم چڑھا کر اگلی یا پچھلی شرمگاہ میں روزہ یاد ہونے کے باوجود جمع کیا تو چاہے انزال ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا، یعنی اس کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، جو کفارے کی صورتیں ہیں۔ اب سوال نمبر 32، یعنی اس ویڈیو کے حساب سے سوال نمبر 2، اگر شوہر نے روزے کی حالت میں غیر سبیلین یعنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ کے علاوہ میں جمع کیا تو کیا حکم ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر نے روزے کی حالت میں روزہ یاد ہونے کے باوجود غیر سبیلین میں جمع کیا، مثلا ران یا پیٹ پر شرمگاہ کو رگڑا، تو اگر اس سے انزال ہو گیا یعنی منی خارج ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا فرض ہو جائے گی، اور اگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب سوال نمبر 33 یعنی 3، اگر کسی نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی تو کیا حکم ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں کسی نے ہم بستری کر لی تو اس کی 3 صورتیں ہیں، جو کہ میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بھول کر ہم بستری کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور دوسری صورت یہ کہ اگر کسی عاقل بالغ مقیم یعنی جو مسافر نہ ہو نے ادائے رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ رکھا اور نیت بھی رات میں کی اور بغیر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر روزہ یاد ہونے کے باوجود ہم بستری کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ اور ایک صورت، اگر روزہ یاد ہونے رہنے کے باوجود کسی شرعی مسافر نے ہم بستری کی یا ایسے مقیم نے ہم بستری کی، مقیم مطلب جو مسافر نہ ہو، جو اپنے گھر میں ہو، جس نے دن میں روزے کی نیت کی تھی یا کسی صحیح مجبوری مثلا قتل وغیرہ کی صحیح دھمکی کی وجہ سے ہم بستری کی، یا ایسے شخص نے ہم بستری کی جس نے ادائے رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھا ہوا تھا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلم بالصواب۔ اب سوال نمبر 34 پارٹ 4 کے حساب سے اور اس ویڈیو کے حساب سے سوال نمبر 4، اگر روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو جائے عورتوں کو یا لڑکیوں کو تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ بعد میں قضا کرے گی۔ سوال نمبر 35 یعنی 5، سوال یہ کہ اگر حیض یا نفاس شروع ہونے کی وجہ سے کسی عورت
کا روزہ ٹوٹ جائے تو کیا دن کا بقیہ حصہ وہ کھا پی سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر حیض یا نفاس شروع ہونے کی وجہ سے کسی عورت کا روزہ ٹوٹ جائے تو وہ دن کا بقیہ حصہ کھا پی سکتی ہے اور اس پر روزہ دار کی طرح بھوکا پیاسا رہنا واجب نہیں ہے۔ سوال نمبر 6 پارٹ 4 کے حساب سے سوال نمبر 36، روزے کی حالت میں عورت کا فرج یعنی اگلی شرمگاہ میں دوا رکھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر روزے کی حالت میں عورت نے فرج میں دوا رکھی تو اس کی 3 صورتیں ہیں، جن میں پہلی 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ تیسری صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، پہلا، فرج داخل یعنی اندرونی اگلی شرمگاہ میں دوا اس طرح رکھی کہ دوا اندر غائب کر دی اور دوا کا کوئی سرا باہر نہ رہا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت، فرج میں اس طرح دوا رکھی کہ جس کا کچھ حصہ چھوٹ کر اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری صورت، فرج میں اس طرح دوا رکھی کہ اس کا ایک سرا باہر رہا اور فرج داخل میں بالکل غائب نہ ہوا اور دوا کا کوئی جز اندر باقی بھی نہ رہا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ 3 صورتیں ہوئی۔ سوال نمبر 7، روزے کی حالت میں بواسیر یا قبض کے مریض کے لیے انیما کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی ٹوائلٹ نہیں ہوتا ہے تو انیما دیا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بواسیر یا قبض کے مریض کے لیے انیما سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ انیما میں مقعد یعنی پاخانے کے مقام میں دوا چڑھائی جاتی ہے، جو آج کل کی حقنہ کی ایک جدید صورت ہے۔ سوال نمبر 8 اور پارٹ 4 کے حساب سے سوال نمبر 38، روزے کی حالت میں دل کے مریض کا زبان کے نیچے گولی رکھنا کیسا ہے؟ جو ہارٹ کی گولی آتی ہے، اس کو زبان کے نیچے رکھنے سے افاقہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دل کے مریض کا زبان کے نیچے گولی رکھنا روزے کو توڑ دے گا، کیونکہ تحقیق یہی ہے کہ عموماً وہ گولی تھوک میں شامل ہو کر حلق سے نیچے اتر جاتی ہے، حلق سے نیچے اترنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، اگر روزے کی حالت میں وضو یا غسل کرتے ہوئے غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے یا ناک کے ذریعے دماغ تک چلا جائے تو کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں وضو یا غسل کرتے ہوئے غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے یا ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ جائے تو اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر اس وقت روزہ دار ہونا یاد ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ دوسری صورت، اگر اس وقت روزہ یاد نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال نمبر 10 اور اس ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں نہر میں غوطہ لگاتے ہوئے غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے یا ناک کے ذریعے دماغ تک چلا جائے تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو جواب یہ ہے، اگر روزے کی حالت میں نہر میں غوطہ لگاتے ہوئے غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے یا ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ جائے تو اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس وقت روزہ دار ہونا یاد ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ دوسری صورت یہ کہ اگر اس وقت روزہ ہونا یاد نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو سامعین اکرام، مسائل تو آپ کے گوش گزار میں نے کر دیا، اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ واللہ تعالی و رسولہ اعلم بالصواب۔ آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے، اگلی ویڈیو پھر آپ میری آواز سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔